الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا. ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا ٹھاٹھ سارے کا سارا. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب التکریم حضرت مولانا قاضی شاہ زمان شاکر صاحب، حضرت مولانا سید عبد القادر شاہ صاحب، محترم بزرگوں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، دیگر حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، معززین علاقہ، آج 29 دسمبر 2025 عیسوی ہم یہاں جامع مسجد پوڑ میں اپنے ایک بزرگ ملک محمد اسلم اعوان صاحب مرحوم
کی تعزیت کے حوالے سے، چونکہ مجھے آنا تھا، میرا چونکہ ملتان سے تعلق ہے، کوئی ترتیب نہیں بن سکی مجھے آج موقع ملا، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ میں 29 کو حاضر ہوں گا۔ تو بھائی ملک اسامہ نے مجھے کہا کہ آپ آ تو رہے ہیں، ہم ایک چھوٹا سا تقریب منعقد کر لیتے ہیں تاکہ فکر آخرت کے حوالے سے بات ہو جائے، اس میں قرآن پڑھا جائے تاکہ اس کا ثواب والد صاحب کی روح کو ہو جائے۔ میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حاضری تو میری افسوس کے لیے تھی، بلکہ میں معذرت خواہ ہوں کہ لیٹ ہو گیا، کچھ کراچی کے دورے پر تھا میں، تو میں نے کہا 29 کو میری گنجائش بنتی ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی بات بھی کر لیں گے اس حوالے سے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو بحمداللہ اس حوالے سے آج ہم مل بیٹھے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ مرنے کے لیے نہ بوڑھا ہونا ضروری ہے، نہ بیمار ہونا، اور نہ ہی غریب ہونا۔ جوان بھی مر جاتے ہیں، صحت مند بھی مرتے ہیں، اور بھرے پڑے ہیں قبرستان تو امیروں، شاہوں، بادشاہوں کی قبروں سے۔ لیکن قدرت کا انصاف کتنا اچھا اور مبنی بر عدل ہے کہ یہاں کوئی جھونپڑی میں رہتا ہو یا محل میں، قبر کا سائز سب کا ایک ہوتا ہے۔ اور اللہ کا یہ کتنا بڑا انصاف ہے کہ یہاں کوئی پیوند زدہ لباس پہنتا ہو یا لاکھوں کا لباس پہنتا ہو، کفن میں سب کی 2-3 کپڑے ہی ہوتے ہیں سفید رنگ کے۔ موت اس کائنات کی ایک سچی حقیقت ہے جس سے ہر پیدا ہونے والے نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ موت صرف اسے نہیں آنی جو پیدا نہیں ہوا، جو پیدا ہوا ہے اس پر موت آئے گی۔ لم یلد ولم یولد صرف اللہ کی ذات ہے، ایک ذات ہے جو نہ خود پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اور موت انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے کنارے کھڑے ہوتے تو خوب روتے آخرت کو یاد کر کے، اور فرماتے یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے، یا تو جنت کا پہلا درجہ ہے یا جہنم کا پہلا درجہ ہے۔ سفید بال داڑھی میں اور سر میں فنا کا پیغام ہے کہ اب تیاری کر لیجئے۔ بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، طبیب اور ڈاکٹر جب کھانے سے روک دیتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ بھی پیغام ہے فنا کا کہ اب الٹی گنتی چل پڑی ہے۔ اسی طرح تاحد نظر پھیلے ہوئے قبرستان، نئی اور پرانی قبریں، امیر و غریب کی قبریں، حسین اور بدصورت کی قبریں، جوان اور بوڑھوں کی قبریں، یہ سب پیغام ہے کہ ہر ایک نے بالآخر یہاں پر ہی آنا ہے، خواہ زندگی میں کتنی عیش و عشرت کر لے۔ سکندر بادشاہ، جسے سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، الیگزینڈر دا گریٹ بھی کہتے ہیں، جس نے مشرق کو فتح کیا، مغرب کو فتح کیا، آپ کے ہندوستان میں ٹیکسلا تک آیا، ساری دنیا کو فتح کر ڈالا، 33 سال کی عمر میں بھری جوانی میں چیچک سے مر گیا، چیچک کے مرض سے۔ اس زمانے میں میڈیکل اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اتنی عمر پائی 33 سال۔ موت سے پہلے جب آثار موت نمودار ہوئے تو سکندر دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہا تھا۔ وزیروں نے، مشیروں نے پوچھا روتے کیوں ہو، بہت بڑے بادشاہ ہو؟
اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ مشرق بھی فتح کیا مغرب بھی فتح کیا لیکن موت سے نہیں بچ سکتا، کتنا بے بس ہوں۔ موت سامنے ہے، پورا عالم زیر نگیں ہے، لیکن ایک موت سے نہیں بچ سکتا، کیا کروں میں؟ عزیز دوستو، بڑی سچی اور تلخ حقیقت ہے۔ سانس نکلنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد جب آدمی کی میت پڑی ہوتی ہے، پہنا ہوا لباس بھی اتارا نہیں جاتا، پھاڑا جاتا ہے، گھڑی اتر جاتی ہے، چشمہ اتر جاتا ہے، سر کی پگڑی ٹوپی اتر جاتی ہے، ورثات جیب خالی کر لیتے ہیں، چابیاں بٹوئے پیسے نکل جاتے ہیں، تختے پر غیر غسل دیتے ہیں، کندھے غیر کے ہوتے ہیں جو قبر تک لے جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور قبر کے گڑھے میں نہ پانی ہے، نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، صرف اعمال کی روشنی ہوتی ہے، اعمال کی، اپنے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہ وہ سچی حقیقت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو علم و حکمت کا، جسے نبی نے شہر علم کا دروازہ کہا، فرماتے ہیں، اور اس دن فرمایا جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا، داماد تھے علی نا، اپنے آقا محمد عربی اور اپنے سسر کے سرہانے آئے، دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی جدائی کا غم کوئی علی کے دل میں تو جھانکے کہ یہاں کتنی اداسی ہے، کتنا غم ہے۔ اگر آپ نے جزا فضا سے، بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی جدائی میں علی اتنے آنسو بہاتا کہ اپنے آنسوؤں سے ہی آپ کو غسل دے ڈالتا۔ اور پھر اس کے بعد عجیب بات فرمائی، لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہ حیا وباقیا ولکنہا یفنا وتفنا نعیمها ویبقى المعاصی والذنوب کما ہی۔ ہاں محمد، اے میرے آقا، اگر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دنیاوی زندگی کا کسی کو حق ہوتا تو آپ سب سے بڑے حقدار تھے، لیکن آپ نے بھی یہ فانی دنیا چھوڑی، سارے انبیاء نے چھوڑی، سارے انبیاء نے۔ اس کائنات میں قرآن کے بیان کے مطابق سب سے لمبی عمر نوح علیہ السلام کی، جن کا عرصہ تبلیغ 950 سال ہے، پتہ نہیں اصلی عمر کتنی تھی۔ موت کا وقت آیا، اسرائیل آیا روح قبض کرنے کے لیے، ایک چھپڑ کے نیچے بیٹھے تھے نوح، ایک معمولی سا مکان، کچی دیواریں، چھت پر چھپڑ کانوں کا اور لکڑی کا۔ نوح علیہ السلام سے جناب اسرائیل نے عرض کی، اتنا لمبا جیے ہو، اتنا لمبا جیے ہو، کوئی ڈھنگ کا مکان تو بنا لیتے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تو ہر روز تیرا منتظر رہتا تھا، مکان کہاں بناتا ہوں، میں تو ہر روز اس انتظار میں ہوتا تھا کہ شاید آج تو آئے گا اور میری روح قبض کر لے گا۔ بس اسی میں اتنا عرصہ بیت گیا۔ اسرائیل نے مسکرا کر کہا کہ ایک امت آنے والی ہے جن کی کل عمر ہی 50-60 سال ہوگی۔ حضرت نوح نے حیرانی سے کہا کہ پھر وہ امت تو ساری 50-60 سال تو کوئی عمر نہیں، وہ تو ساری زندگی سجدے میں گزار دیں گے، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جتنی لمبی امیدیں وہ باندھیں گے، جتنے عالی شان مکان۔ میں نے ہزاروں ایسی مثالیں دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، بابے نے کھڑے ہو کر مکان بنوایا عالی شان، ایک رات بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ ادھر مکان بنتا ہے، ادھر بابا جی کا اعلان ہوتا ہے، چلیے قبر میں جا پہنچیے۔ بڑی تلخ حقیقت ہے، اور اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ زیادہ بھروسہ
دنیا کی زندگی پر نہ کیجئے، اس کے لیے زیادہ امیدیں اور زیادہ جمع کرنے کی فکر میں نہ رہیں، خوش رہیں، عبادت کریں، اللہ سے معافی کے طلبگار رہیں اور بندوں کو ان کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ بس یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ ایک لفظ بولتے ہیں نا، معافی تلافی کر لو، معافی اس سے، تلافی ان سے، ٹھیک ہے؟ حقوق اللہ میں معافی اور حقوق العباد میں تلافی۔ والدین کا حق، بہنوں کا حق نہ کھائیں، کسی کے پلاٹ پر، جائیداد پر، زمینوں پر ناجائز قبضے نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کاروبار کرتے ہیں تو ملاوٹ نہ کریں، رزق حرام نہ کھائیں، دودھ میں پانی نہ ملائیں، گوشت میں پانی نہ ملائیں، جعلی ادویات، انسانی بچانے والی جعلی میڈیسن نہ بیچیں، صاف اور سادہ زندگی گزاریں۔ یہی طریقہ ہے، کیونکہ یہ زندگی مختصر ہے، ناپائیدار ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو زندگی کہا ہی نہیں۔ حیات دنیا کو جہاں بھی قرآن نے ذکر کیا، کہیں لہو و لعب کہا، کہیں متاع غرور کہا، کہیں متاع قلیل کہا، متاع حیات اصلی حیوان صرف لہی وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کا نام ہی زندگی نہیں رکھا جس کے لیے ہم جیتے ہیں۔ قرآن نے اس کو زندگی کہا ہی نہیں، یہ تو اس کو دھوکہ کہا ہے، دھوکہ۔ یہ باہر نکلے گا، ہم صبح کہیں گے یار چنگا بلا تو باہر نکلا تھا، اچانک گر گیا، مر گیا، تو پتہ نہیں اس نے کتنے کتنے خواب سجائے تھے۔ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ یہ مختصر سی زندگی ہے، دھوکہ ہے۔ اور میں آپ سے ایک چیز عرض کروں اپنے نوجوانوں سے، چونکہ فکر آخرت کی اصلاحی اور تربیت کے حوالے سے تقریب ہے۔ موت، بہت توجہ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ موت اللہ کے وجود کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ موت اللہ کے وجود کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ مردہ جب مرا ہوتا ہے، میت جب پڑی ہوتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ آپ چاہتے ہو کہ ابھی مر جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا، میں تو نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں میں جیوں ہزاروں سال۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں، چاہتے سب یہی ہیں۔ دشمن مرے ہمارے، دشمن مرے ہمارے، ہم جئیں ہزاروں سال۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہے۔ نفس بڑا خبیث ہے، کمینہ ہے، لیکن زندہ رہنے کی شدید خواہش کے باوجود بھی مر جاتے ہو، یہ دلیل ہے کہ تم پر اختیار کسی اور کا ہے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر موت کو بھی اس کے وجود کی دلیل قرار دیا۔ انداز دیکھیے نا، فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم دیندار نہیں ہو، اگر تمہیں خدا پر، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ عجیب بات کہی، میں حیران ہو گیا۔ اس آیت کو پہلے بھی بڑی دفعہ پڑھا، اگلے دن نظر سے، قرآن کو جب بھی پڑھو نئی چیز کھلتی ہے، نیا عنوان کھلتا ہے۔ یہ آیت پڑھی تو مجھ پر، یہ ابھی جو گزشتہ ہفتے انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا، گاڈ از ایگزسٹنگ، سوال یہ کیا خدا ہے؟ ایک ملحد کہہ رہا تھا کائنات ایویں ہی چل رہی ہے، کوئی پالنے والا، پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے سکوت مفتی شمائل ندوی کو، جس نے دانت کھٹے نہیں کیے، دانت توڑے ملحد کے دلیلیں دے کر۔ بلکہ میں اپنے بچوں کی ذہن سازی کے لیے، آج کل الہاد عام ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں منہ سے بچے نہیں بولتے، لیکن دل یقین سے خالی ہو چکے، اللہ پر، مذہب پر یقین نہیں رہا، اسی لیے تو عملی طور پر کمزور ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، والدین کی مانتے نہیں۔ ساروں کی بات نہیں کرتا، بالعموم جو فضا، سارے تو بڑے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں بچے ہمارے،
بالعموم جو فضا چل رہی ہے انکار مذہب کی ہے، انکار خدا کی ہے، الحاد کی ہے۔ وہ ہمارے پرانے جو تبلیغی جماعت کے بزرگ ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے ایمان و یقین کی محنت کیجیے۔ اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ آتی ہے جب الحاد عام ہوا کہ وہ یقین کی محنت کتنی ضروری تھی۔ قرآن کریم مختلف مثالوں سے انسانوں کو اللہ کی ذات پر یقین دلاتا ہے۔ اور نوجوانوں یقین رکھو، گاڈ از ایگزسٹنگ، اللہ موجود ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، اس کا وجود بھی موجود ہے۔ یہ آیت میں موت والی پھر پڑھتا ہوں، میں ذرا عنوان کو ترتیب میں لے آؤں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا۔ دسترخوان پر بیٹھا کرو، لقمہ توڑ کر جب منہ میں رکھا کرو، سوچا کرو وہ کون ہے جس نے سورج کو پابند کر دیا تیری فصلوں کو پکائے، بادل کو پابند کر دیا اپنی بارش سے تمہاری زمینوں کو نرم کرے، ہواؤں کو پابند کیا تمہاری فصلوں کو بڑھائے، چاند کی چاندنی بھی ذائقے ڈالنے کے لیے، عطر اور مہک ڈالنے کے لیے مسخر ہے۔ سوچتے نہیں ہو؟ ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم نے یقین بنایا، اللہ کی ذات پر یقین بنایا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ دودھ کا گلاس یا دودھ پتی پینے سے پہلے سوچا کرو تیری بھینس کا رنگ سیاہ ہے، اس کا گوبر بدبودار ہے، پیشاب پیلا ہے، خون ناپاک اور سرخ ہے، ان چار منفی ناپاک اور بدبودار چیزوں میں سے تیرے برتن میں خوش ذائقہ خوش رنگ دودھ بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن الہاد کے تابوت میں کیل ٹھونکتا ہے عقلی مثالیں دے کر۔ ہاں اگو جٹ کی آخدہ ہے، وہ ایک بدو تھا، بدو عرب کا دیہاتی کسان، وہ کہہ رہا تھا البارۃ تدل علی البعیر والأثر يدل على المسير وهذا النظام العجيب الغريب كيف لا يدل على صانع اللطيف الخبير۔ جنگل میں، یہاں تو آپ کے دائیں بائیں سارے جنگل ہیں، جنگل میں مینگنیاں نظر آ جائیں، جانور کی لید اور گوبر نظر آ جائیں، یا مٹی پر پاؤں کے انسانی قدموں کے نشان نظر آ جائیں، تم جان لیتے ہو، تمہیں عرفان ہو جاتا ہے کوئی جانوروں کا ریوڑ گزرائے، انسانی قافلہ گزرائے،
مینگنیاں اور لید یا قدموں کے نشان جانور اور انسانوں کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ گڑی حبیب اللہ والو چمکتا ہوا سورج، مہکتے ہوئے پھول، چہکتے ہوئے پرندے، بہتے ہوئے جھرنے، ابلتے ہوئے سمندر، رواں دواں دریا، آسمان کا سجا ہوا ستاروں سے سینہ، زمین کا سجا ہوا درختوں کے زیور سے سینہ، تمہیں کیوں نہیں یقین دلاتا کہ خدا موجود ہے اور کائنات چلا رہا ہے؟ یہی دلیلیں ہیں الہاد کے خلاف۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، بد نصیب۔ اور اگلی ایک اور بات سورۃ المومنون میں تو حد ہوگی۔ گھڑی حبیب اللہ کے دوستو، میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں، قصے کہانیوں پہ گزارا نہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، علوم نبوی احادیث پڑھائیں، آپ کے بچے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ ہم اگر ممبر و محراب سے اپنی نسلوں کو قصے کہانیاں سناتے رہیں تو یہ کسی فتنے کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ انہیں قرآن بتائیں، انہیں حدیث بتائیں، تاکہ ان کا عقیدہ توحید بے داغ رہے، ختم نبوت کے وفادار رہیں، عظمت صحابہ کے پہرے دار رہیں۔ ہاں، انہیں بتائیں۔ قرآن کہتا ہے گڑی حبیب اللہ والو پوڑ والو پوڑ، جزاک اللہ۔ قرآن کہتا ہے سورج سمجھ نہیں آتا، چاند سمجھ نہیں آتا، بادل اور بارش اگر سمجھ نہیں آتی، اگر کائنات کا یہ عجیب و غریب نظام دیکھ کر تمہیں رب نہیں ملتا، اگر اتنی صلاحیت، اتنی استعداد اور اتنی ذہنی طاقت نہیں ہے، پھر سادہ سا ایک ٹوٹکا بتایا ہے، سادہ سا ایک طریقہ بتا اسے جاننے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کبھی کبھی غور و فکر کے جذبات لے کر آئینے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، اپنے آپ کو دیکھا کرو، سوچا کرو وہ کون ہے جس نے پانی کی ایک حقیر بوند سے اتنی حسین تصویر بنائی۔ یہ بھی وجود باری تعالیٰ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ وہ کون ہے؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، سوچا کرو وہ کون ہے جو ایک بوند کی شکم مادر میں پرورش کرتا ہے، نطفے کو علقہ کو مضغہ بناتا ہے، مضغہ سے ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے، ایک قطرہ بے جان کو اتنی حسین 6 فٹ کی جاندار تصویر بناتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اس تصویر کو مٹی میں ملا دیتا ہے، جب چاہتا ہے۔ عجیب بات کہی سورہ یاسین میں، حد ہو گئی حد۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ شیشہ نہیں ویکھدا تے بکواس کردا ہے، خصیم مبین۔ شیشہ نہیں ویکھدا تے بکواساں کردا ہے کہ رب ہے کہ نہیں ہے۔ خصیم مبین کا اس سے خوبصورت پنجابی ترجمہ نہیں ہے۔
بک بک کرتا ہے. سورہ یاسین ہے جسے روز پڑھتے ہو آپ, خدا کرے کبھی کبھی ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیا کرو. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین ضرب لنا مثلا, مجھ پر باتیں کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنے آپ نو نہیں ویکھدا میرے تے گلاں کردا ہے. تو ہیں کی وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اور اگلی گل قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, مجھے بھی نہیں مانتا, موت کے بعد کی زندگی کو بھی نہیں مانتا. کہتا ہے مر کے جب قبر میں مٹی ہو جاؤں گا مجھے کون دوبارہ پیدا کرے گا. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر جواب دے, جلدی کر, دیر نہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی باری عدم تو موجود کیتا, نیست تو ہست کیتا, جنہیں پہلی باری بنایا موت تو بعد بھی اوہی بنائے گا تے انج بنائے گا, دوبارہ انج اٹھائے گا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انگلیاں دے پوریاں اتے جڑے فنگر پرنٹس بنے نے, جڑی انگلیاں دے نشان بنے نے, میں تا اتنی وڈی قدرت والا ہے, اونا نشانہ نو بھی اسی حالت وچ دوبارہ پیدا کراں گا. کتنی طاقت ہے, کتنی قدرت ہے. موت بھی اس کے وجود کی دلیل ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے فما لکم فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر موت تے یقین نہیں ہے, اگر رب کائنات تے یقین نہیں ہے, ترجعونہا, عجیب دلیل, ترجعونہا, مارن والا میں یا مردے نو تسی زندہ کر کے دکھاؤ. اتنی مضبوط, موت بھی میری دلیل ہے, میں نے مارا ہے, تم اٹھاؤ نا اس کو. سارے مل جاؤ, نجومی, ڈاکٹر, میڈیکل اسپیشلسٹ, سارے مل جاؤ, لاؤ کوئی نسخہ, کوئی جڑی بوٹی, کوئی مجون, کوئی کشتہ, کوئی ایلوپیتھک, کوئی تعویذ, کوئی دم, کوئی پھوکا. شوف کھڑا کر انہوں. قرآن کہتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ اکبر, کیا انداز ہے. اگر نہیں مانتے ہو مجھے, میں نے موت دی ہے, میں موت کا خالق ہوں, تم اٹھا کر دکھاؤ اگر سچے ہو. اٹھا کے دکھاؤ اس کو, کبھی نہیں اٹھا سکو گے. مارنے الذی خلق الموت والحیات, مارنے والا جو میں ہوں. اوڑ والو, موت تو آئے گی, مرنا تو پڑے گا, موت سے پہلے اس سے معافی مانگیے, بندوں سے تلافی کیجئے. بوڑھے باپ کا دل نہ دکھائیں, بوڑھی ماں کا دل نہ دکھائیں. قرآن کہتا ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا. ابا جب بڑھا ہو جاوے, باپ جب بوڑھا ہو جائے, انگریزوں کی طرح اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کرانا, خدمت کرنی ہے. جتھے دے ویزے واسطے تسی ترس دے ہو نا, جڑی ترقیاں تے روشنیاں واسطے تہاڈا دل گھٹدا پیا ہے, اتھے دا حال ہے کہ بڑھا جب بوڑھا ہو جائے تو اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دو, ایک خاص لمٹ عمر کی گزر جائے تو انجیکشن لگا دو. لیکن قرآنی معاشرہ, ہاں قرآن,
قرآن نے جو سوسائٹی بنائی ہے، بیٹے کو پابند کر دیا ہے، باپ جتنا بوڑھا ہوگا اتنا قیمتی ہوگا، جتنا بوڑھا ہوگا اتنا۔ دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے بڈھیاں واسطے، لا تقل لہما اف لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ابا جب بوڑھا ہو جائے بیٹے کو حکم ہے اف نہ کیا کر، سرزنش نہ کیا کر، بحث نہ کیا کر، بوڑھے کے سامنے اونچی نہ بولا کر، بوڑھے کے سامنے اکڑ کے بھی نہ کھڑا ہوا کر، ادب سے جھکا رہا کر۔ تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا تھا یہ جوان تھا، تیرے بولے بغیر تیری پسندیدہ چیزیں، مٹھائیاں، کھلونے، ٹافیاں، بسکٹ لا دیا کرتا تھا، اس کی جیب بھری تھی، تو چھوٹا تھا۔ آج تو جوان ہو گیا جیب بھر گئی، یہ بوڑھا ہو گیا جیب خالی ہو گئی۔ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تو بھی اس کے مانگے بغیر ضرورتیں پوری کیا کر۔ ساتوں آسمان اتنے وزنی نہیں ہیں، 14 طبق اتنے بھاری نہیں ہیں جتنا وزنی اور بھاری یہ لمحہ ہے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ قرآن ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رب رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، یہ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں۔ کوئی مسافر جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم جب ہائے کرتا ہے ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا دعوت الوالد لولدی، کوئی بوڑھا باپ جب راضی اور خوش ہو کر بیٹے کو دعا دیتا ہے رب فوراً دعا قبول کرتا ہے، نقد قبول کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں پوڑ والو، مولوی کی دعا مقتدی کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں، مرشد کی دعا مرید کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی ضمانت نہیں، شوہر کی دعا بیوی کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں، بھائی کی دعا بہن کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جب بوڑھا باپ راضی ہو کر بیٹے کو دعا دیتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، گارنٹی محمد عربی نے دی ہے۔ دعائیں لیا کرو، یہ وہ رشتے ہیں جو نذرانہ بھی نہیں لیتے دعا دیتے۔ حضرت صاحب تو نذرانے کے بغیر دعا بھی نہیں دیتا، حضرت صاحب فیس کے بغیر دعا نہیں دیتا، مٹھائی کے بغیر دعا نہیں دیتا، صرف ابے دا رشتہ ہے، اماں دا کچھ نہیں منگ دیتے، دلوں دعاواں دین دینے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کیا ایک تخیل باندھا حضرت قاضی صاحب، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 40 منٹ ہو گئے، میں نے کہا تھا میں پونا گھنٹہ یا گھنٹہ انشاءاللہ اسی میں ختم کرتا ہوں۔ ایک تخیل باندھا میں نے کل بھی ایک جگہ کہا کہ علماء سے معذرت، ایک تخیل ہے میرا لیکن احادیث کی روشنی میں نے کہا یا رب جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے،
مریں گے تو جنت میں جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سارے جانا ہے انشاءاللہ جنت جانا، اسی نہیں جانا تھے اور سکھا نے جانا ہے، اسی جانا ہے نا، اور کس جانا ہے جنت؟ جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین، کوئی صورت، کوئی طریقہ ایسا بھی بتا دیجئے موت سے پہلے روح بدن میں موجود ہوتے ہوئے دنیا کی آنکھوں سے جنت دیکھ لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو تو مدینے میری مسجد میں چلے آؤ، میری قبر میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں نے عرض کی خدا بندہ مدینہ تو دور ہے، پلین پہ بیٹھنا پڑے گا، جہاز پہ بہنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی سستی جنت دیکھنا چاہتے ہو، گھر میں ماں موجود ہے، اس کے قدموں میں خادم بن کے بیٹھ جایا کرو، جنت دیکھ لو گے۔ جنت ماں کے قدموں تلے۔ جب کوئی ماں پوڑ والوں ماں کا دل نہ دکھایا کرو، ماں کا احساس زخمی نہ کیا کرو۔ جب کوئی بیٹا ماں کا دل دکھاتا ہے، جب کوئی بیٹا ماں کا دل دکھاتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتی ہے، ماں آنسو بہاتے ہوئے سوچتی ہے خون جگر دے کر میں نے اسے بڑا کیا، انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، توتلی زبان بول کر اسے بولنا سکھایا، لقمے چبا کر نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالے، آج بڑا ہوا اسی زبان سے مجھ پر برس پڑا ہے، مجھے برا کہتا ہے۔ ماں ترستی ہے۔ ایک بیٹا کہتا ہے ماں بیمار ہو گئی، مفلوج ہو گئی، بستر پہ آ گئی، وہیل چیئر پہ آ گئی، بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس بوڑھی کی خدمت کرنے کے لیے، دوسرے کو کہتا ہے تو سنبھال، دوسرا تیسرے کو کہتا ہے، تیسرا چوتھے کو کہتا ہے میں دکان پہ ہوتا ہوں، ٹائم نہیں ہے بوڑھی کو تو سنبھال۔ کئی مائیں ایسی دیکھیں جوان بیٹے گھر میں موجود ہیں، خدمت نہیں کی، ماؤں کے جنازے بیٹیوں کے گھروں سے اٹھے ہیں، کئی دیکھی ہیں۔ ماں جب دکھی ہوتی ہے تو کہتی ہے، میاں محمد بخش کہتا ہے کھڑی شریف والا، ماں کا احساس، ماں رو کر کہتی ہے پھر کہ ساری زندگی میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے، ساری عمر میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے، محمد بخشا اج کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ دل نہ دکھایا کرو ماں کا، زخمی نہ کیا کرو، بڑا رتبہ ہے، بڑی قدر ہے۔ وہ ایک معتبر نے بڑی بات کہی کہ چند بچوں کو جو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، قابل غور ہے، لمحہ فکریہ ہے، چند بچوں کو جو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز ہوئی تقسیم
ایک باپ کے مرتے ایک اماں تھی جو حصے میں کسی کے بھی نہ آئی۔ ماں کو تنہا نہ چھوڑا کرو۔ باپ چلا جاتا ہے تو ماں تنہائیوں کا شکار ہو جاتی ہے، بیٹے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ میرا معاشرہ وہ ہے جہاں بزرگوں کی خدمت ہے، بزرگوں کا احترام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ایک بیٹے نے باپ کا یا ماں کا دل دکھایا۔ زبان نبوت پہ وہ بات 3 دفعہ آئی جو کبھی کسی دشمن کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئی، طائف میں بھی نہ آئی۔ رغم انفہ ثم رغم انفہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، اور لیکن اتنا جلال۔ ثم رغم انفہ، اس بد نصیب کی ناک کٹ جائے، پیشانی رسوا ہو جائے، بوڑھے باپ کو رلاتا ہے، بوڑھی ماں کا دل دکھاتا ہے۔ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ گھڑی حبیب اللہ والو، ایک صحابی روتا ہوا آیا رحمت عالم کی خدمت میں، عرض کرتا ہے ابا فوت ہو گیا، ماں بھی فوت ہو گئی، تیری تعلیمات کا اتنا ادراک نہ تھا، زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کر سکا، اب کیا کروں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے کوئی غلطی ہو گئی اور اماں ابا نہ رہے، اب کیا کریں۔ اس شخص نے عرض کی اللہ کے رسول، چاہتا یہ ہوں قیامت کے دن میرا شمار ماں باپ کے نافرمانوں میں نہ ہو، فرما برداروں میں ہو جائے، لیکن ہے بھی نہیں وہ۔ چل بسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام کیا کرو، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کتنے کام۔ والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ 1 دعائے مغفرت، جب یاد آ جائیں ہاتھ اٹھا دیا کرو۔ اس لیے نماز میں آخری اتحیات میں درود کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ رب اغفر لی ولی والدی۔ کوئی اور دعا نہیں رکھی اللہ نے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ نماز کا پابند کر، میری اولاد کو بھی کر۔ اس کے بعد پہلی دعا انسان ہر نماز میں مانگتا ہے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت کر۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائے مغفرت کیا کر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دعائے رحمت کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انہاں دی قبراں تے رحمت کر، رحمت دا می وسا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابے کی وجہ سے جتنے رشتے بنے، چچا بھتیجا بھتیجی، اور اماں کی وجہ سے جتنے رشتے بنے، خالہ ماموں بھانجی بھانجے، ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے اماں اور ابا کا کوئی قرض ہے، کوئی عہد ہے، پورا کر۔ وہ اپنی زندگی میں پورا وعدہ کیا تھا، چل بسے پورا نہ تو پورا کر دے۔ 5ویں نمبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی سنگت، باپ کی صحبت، باپ کے یار، باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، ان کے چہروں میں تجھے باپ کا چہرہ نظر آئے گا۔ ان کے ساتھ پیار کیا کہ میرے ابا جی کا دوست ہے،
میرے ابا جی کے پاس بیٹھتا تھا، میں اس کی قدر باپ کی نسبت سے کرتا ہوں۔ ہاں، ماں باپ کا خیال کیجئے، رشتوں کا احساس کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بیٹی محبت سے، پیار سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے یا ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، رب عرش بری سے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پیار کیا، ان بزرگوں کو پیار سے دیکھا کرو۔ شناختی کارڈ نکالو، جیب سے آئی ڈی کارڈ نکالو، تمہارا نام ہوگا اور آگے باپ کا نام، محمد بن فلاں۔ باپ کے نام نے تو تمہیں دنیا میں عزت دی ہے، حلالی بنایا ہے۔ آئی ڈی کارڈ میں باپ کے نام والی جگہ خالی ہو، جیسے ہوتی ہے ان کی وہ ان قوموں کی ہوتی ہے، ماں کو دیتے ہیں، ہاں تمہیں صلیب کی قسم بتاؤ میرا ابا کون ہے، وہ کہتی ہیں اتنے، کس کا بتاؤں۔ آج تمہیں دنیا میں عزت مل رہی ہے، احترام مل رہا ہے، حلالی کہلاتے ہو، یہ ابے کے رشتے کی برکت ہے۔ قرآن کریم نے رب العالمین میں انسانی برادری کے کسی رشتے کی قسم نہیں کھائی، پوڑ والوں والد کی قسم کھائی ہے۔ ماں کی بھی، حالانکہ رشتہ ماں کا ہی بڑا ہے، لیکن قسم ماں دی کوئی نہیں چاہیے اللہ۔ چاچے دی قسم بھی نہیں چکی، مامے دی قسم بھی نہیں اٹھائی، بھائی دی قسم بھی نہیں تے بیوی واسطے شوہر دی قسم بھی نہیں، لیکن ابا اتنا محترم رشتہ ہے، اتنا بزرگ رشتہ ہے، قرآن نے، رب کائنات نے ابے دی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے اے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی، اس کی اولاد کی۔ ذرا دیکھو نا باپ کی قسم کو تو مکے اور مدینے کی قسموں کے ساتھ ملا دیا ہے رب نے۔ اتنا بڑا باپ کا احترام کیجیے، مقام بڑا ہے۔ ہاں ذرا میرے ہم نوا ہو جائیے، آنکھیں تو بہہ رہی ہیں لیکن اب دل صاف کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توڑ والوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تم بھی کلمہ پڑھ رہے ہو، علماء بھی پڑھ رہے ہیں، جنات بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، خود رب ذوالجلال بھی پڑھ رہا ہے۔ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ جن و بشر
حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اظہار افسوس بھی کرتا ہوں ملک اسلم صاحب مرحوم کے پیسران سے، بیٹوں سے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوڑ کے جیسے حضرت قاضی صاحب نے فرمایا گزشتہ 2 ہفتوں میں جتنے لوگ انتقال کر گئے، ایک بی بی بھی انتقال کر گئی، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا والدین کے لیے دعائے مغفرت ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اغفر لی، ویسے بھی اللہم اغفر لہ ورحمہ یا اللہم اغفر لہا ورحمہا ولا تعذبہا انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، والدین کا حق بھی ہے، جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے پالا ہیں۔ باپ کی تو محنت دیکھا کرے نا جی، باپ کیسے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی، نہ برف دیکھتا ہے نہ جون جولائی، اولاد کی راحت کے لیے اور اولاد کے لیے بے آرام رہتا ہے، تھکن سے چور رہتا ہے، 24 گھنٹے سارا دن اولاد کے لیے کام کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بے آرام ہو جاتا ہے، شوگر، بلڈ پریشر، فالج، کینسر ہو جاتا ہے، یہ سب بچوں کے لیے تو ہے۔ میں ایک دنیاوی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے اولاد دیکھے، یہ نہیں کہ پتر کہا ابا تو ساڑھے واسطے کیتا کیے۔ بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں، ایک بیٹا کہہ رہا تھا ابا جی اگر آپ نے مجھے اچھا گھر نہیں بنا کے دیا ہے، اچھی گاڑی نہیں دی تو مجھے پیدا کیوں کیا؟ یہ اثرات ڈراموں کے، یہ اصل میں ڈائلاگ ایک ڈرامے کا ہے، نوجوان کی عام زبان پر ہے۔ یہ ڈرامے جو ہے نا، ڈرامے اور یہ جو سوشل میڈیا اور یہ چھوٹے چھوٹے جو کلپ پھرتے ہیں، وہ کہہ رہا پیدا کیوں کیا؟ اگو پیو بھی پیو سی اس آخیا پتر یہ تو مینوں بھی نہیں پتا میرے پیو مینوں کیوں پیدا کی، تو اپنے پتر نو پوچھ کے پیدا کریں۔ ہاں پہلے پوچھ لیں کہ تینوں پیدا کراں کہ نہ کراں، وقت پیدا کریں۔ تو اولاد کو چاہیے والدین کے بڑھاپے اور والدین کی ضعیفی کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ دعا فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ آج کی یہ خوبصورت محفل جس کا عنوان فکر آخرت ہے، ہم اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی موت کی تیاری کے لیے یہ حکم ہے۔ یا اللہ کسی حوالے سے بھی جمع ہو گئے، ہم ملک اسلم صاحب مرحوم کے حوالے سے جمع ہو گئے، یا اللہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما۔ دنیا متاع غرور ہے، دنیا لہو و لعب ہے، دنیا متاع قلیل ہے، یا اللہ تو نے تو اسے زندگی کہا ہی نہیں ہے۔ دار القرار آخرت ہے، خیر و ابقا آخرت ہے، لہی الحیوان آخرت ہے۔ یا اللہ اس پائیدار زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میری نسلوں کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔ الحاد نے دلوں میں شک کے کانٹے ڈالے ہیں اور قرآن دل میں یقین کے پھول کھلاتا ہے۔ یا اللہ میرے بچوں کو، میری نسلوں کو الحاد سے بچا، اللہ کی ذات پر یقین کامل نصیب فرما۔ ایمان و یقین کی دولت چھن رہی ہے، بے نمازی ہو رہی ہیں بچے نمازی، مسجدیں ویران، بازار آباد۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو استقامت، ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ ملک محمد اسلم مرحوم کی کروٹ کروٹ یا اللہ انہیں مغفرت فرما، جنت نصیب فرما۔ میرے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا، 4-5 ملاقاتیں ہوئیں، ہمیشہ فکر آخرت کی بات کی انہوں نے مجھ سے، ہمیشہ مسئلے قبر کے پوچھے۔ یا اللہ بہت نیک بزرگ تھے،
یا اللہ ان کی آخرت کی سارے مراحل کو آسان فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے بچوں کو ان کے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کے بچے آج بھی علماء سے محبت کرتے ہیں جس طرح ان کے والد صاحب کرتے تھے، آج بھی ان کے بچے صلحاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ اس تعلق کو آخرت میں بھی ان سب کو اکٹھے ہی محشور فرما۔ یہ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کو استحکام نصیب فرما، پاکستان کے دشمنوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ پاکستان کو جو حسد کی نظر سے، نفرت یا سازش کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا اللہ ان کا قلع کما اور خاتمہ فرما۔ وطن عزیز کو پائیدار بنا، معاشی طور پر خود کفیل بنا، غیروں کے تسلط اور غیروں کی غلامی سے نجات دلا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔